اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ پروردگار متعال کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے دین کی خدمت کے لیے کچھ اسی کے معارف کو، اسی کے دین کی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے ایک اور موقع دیا بندگی کا، عبودیت کا، اور اس ماہ مبارک رمضان، اس دسترخوان رحمت اور مغفرت کو ہمارے سامنے بچھایا، اور ایک مرتبہ ہماری زندگی میں دوبارہ اس نے استغفار، مغفرت اور اس کی رحمت سے بہرہ مندی کا یہ موقع ہمیں، یہ سنہری موقع ہمیں نصیب فرمایا۔ عبودیت انسان کا کھویا ہوا وہ خزانہ کہ جس کی تلاش میں انسانی فطرت ہمیشہ سے رہی، لیکن جب وہ دنیا میں آئی تو اس کے لیے کچھ دشمن اور کچھ راہزن پیدا ہوئے، اور اس نے اس عبودیت تک پہنچنے میں فطرت کو روکے رکھا، فطرت کو دھوکہ دیا، اور وہ نفس اور شیطان کی صورت میں تھے، حب دنیا کی صورت میں تھے۔ پروردگار متعال نے کچھ اس طرح سے انسانی تربیت اور انسانی تہذیب کے لیے سامان فراہم کیا کہ ہر سال کچھ خاص سنہری موقع انسان کو نصیب ہوتے ہیں کہ جس میں پروردگار متعال انہیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو آسانی کے ساتھ، نسبتاً آسانی کے ساتھ مغلوب کر کے اور اس انسانی فطرت کو غالب کرتے ہوئے بندگی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ کچھ دن جو ماہ مبارک رمضان کے ہم کو ملتے ہیں، یہ کچھ دن اسی خاصیت کے حامل ہوتے ہیں کہ پروردگار متعال ان دنوں میں انسانیت کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، مومنین کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس شیطان کی غلامی اور نفس کی غلامی سے باہر آ جائیں، اور وہ 30 دن کے بعد جب ایسا مسلسل کریں گے تو 30 دن کے بعد وہ آبدیدہ ہو کے، تربیت یافتہ ہو کے ایسے باہر آئیں گے کہ پھر اگلے سال تک وہ بآسانی اپنے نفس کو ہرا سکتے ہیں، اپنے شیطان کو مغلوب کر سکتے ہیں اور خود کو غالب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار متعال کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے، سب سے پہلے تو رمضان ماہ شکر ہے، میں کہوں گا ماہ شکرانہ ہے، ماہ شکر ہے۔ رمضان درست ہے کہ ماہ عبودیت ہے، رمضان ماہ رحمت ہے، رمضان ماہ برکت ہے، رمضان ماہ مغفرت ہے، لیکن اس سے بھی پہلے رمضان ماہ شکر ہے۔ سب سے پہلے دنوں میں انسان جتنا شکرانہ بجا لائے کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو کتاب خدا کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور پروردگار متعال نے جہاں استغفار اور دعا کو انسانی پروگرام کا حصہ بنایا ہے عبودیت کے نظام میں، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم حصہ وہ تلاوت قرآن کریم کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا خطبہ شعبانیہ میں کل ہم نے آپ کے سامنے وہ جملہ پیش کیا کہ من تلا آیت القرآن فی هذا الشہر کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ اس طرح سے وہ جملہ تھا اس کے قریب مضمون کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں صرف ایک آیت کی تلاوت کی، اس کا اجر ایسے ہے کہ جیسے کسی دوسرے مہینے میں پورے قرآن کو ختم کرنے کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ہمیں قدر جاننی چاہیے۔ یہ
بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی کے پروردگار متعال ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم یہ ثواب اور یہ اجر حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے ثواب اور اجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کام یہاں پہ کیا اور ایک دوسری جگہ پر جا کر وہ چیز جا کے جمع ہو رہی ہے ثواب کی صورت میں، وہ چیز ڈھیروں بن رہی ہے، خزانہ بن رہا ہے. نہیں، ثواب کا جو تصور قرآن دیتا ہے اور جو تصور معصومین علیہ السلام دیتے ہیں، وہ ثواب کا تصور نقد ہے، وہ ادھار نہیں ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو وہ اپنی جان کے لیے اچھا کام کرتے ہو، اپنے نفس کے لیے اچھا کام کرتے ہو. یعنی جو اچھا کام انسان ادھر کر رہا ہے، وہیں پر درج اسی وقت انسان کے قلب میں، انسان کی جان میں اس اچھے کام کی وجہ سے ایک نورانیت ایجاد ہوتی ہے، ایک نور پروردگار عالم لاتا ہے. جس طرح سے اس کے برعکس بھی ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، امام نے فرمایا کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد کچھ دیر تک وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب یہ سیاہ نقطہ توبہ کر لیتا ہے تو برطرف ہو جاتا ہے، لیکن جب توبہ نہیں کرتا، پھر توبہ نہیں کرتا اور ایک اور گناہ کرتا ہے تو یہ ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر ظاہر ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ اس حالت میں پھر انسان اپنے رب کی طرف اس کا پلٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اگر ناممکن نہ کہیں تو انتہائی مشکل ہوتا ہے. اس کے برعکس بھی صورتحال یہی ہے. جب معصیت اور گناہ ہے تو اس سے ایک نقطہ سیاہ پیدا ہو رہا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل میں ہو رہا ہے. تو اس معصیت اور گناہ کا جو ضد ہے وہ اطاعت ہے، عبادت ہے. کوئی بھی اچھا کام جو خداوند متعال کے لیے انسان انجام دے، اگر خداوند متعال کے لیے وہ انجام دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے دل میں ایک نورانیت ایجاد ہوتی ہے. اور یہی دل کی نورانیت اصلی اور حقیقی ثواب ہے، نہ کہ اس کا ثواب کہیں پہ رکھا گیا ہے اور وہ جب جائے گا تو پھر اس کو وہاں ملے گا. ثواب کا یہ تصور ہمارے مومنین کرام کے ذہنوں میں واضح ہو جانا چاہیے کہ خداوند متعال ہر چیز کو نقد عطا کرتا ہے. پروردگار متعال نے فرمایا کہ جو شخص بھی توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا. یہ اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد خداوند متعال اس کی درخواست پہ سائن کرتا ہے. جیسے ہی اس نے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا ویسے ہی وہ پائے گا، وہ اپنے دل میں خداوند متعال کو غفور و رحیم پائے گا. یعنی اس کے دل کی کیفیت وہ خود ایسے محسوس کر رہا ہوگا کہ میرا دل کچھ بدل گیا ہے، کچھ نورانی ہو گیا ہے، کچھ نرم پڑ گیا ہے. یہ دل کی نورانیت ہی اصلی بخشش ہے. اسی طرح سے عبادت اور کا ثواب بھی وہی نورانیت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. کل کی گفتگو میں عزیزان گرامی ہم نے اس مناسبت سے کہ یہ ماہ مبارک ماہ تلاوت ہے، ماہ انس با قرآن ہے، ماہ ذکر خدا ہے، اور سب سے بڑا ذکر خدا قرآن کریم کی صورت میں ہے. اس ماہ میں اولیاء کرام، ائمہ معصومین علیہم السلام سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام، علماء اعظام، سارے پاک و پاکیزہ لوگ بہت اہتمام سے قرآن کریم پڑھتے تھے اور اس ماہ کو غنیمت جانتے تھے. عام دنوں میں قرآن کریم معصومین علیہم السلام 3 دن میں عام طور پہ بعض اوقات قرآن کو ختم کرتے تھے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہر روز وہ قرآن کریم کو پورے کا پورا پڑھتے تھے. تو ہم مومنین سے بہرحال ہم پیروان ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. اگر ہم ان کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں
تو کچھ ان کے رنگ میں رنگنا پڑے گا. اگر وہ دن میں 1000 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں تو کم سے کم ہمیں دن میں 2 آیتوں کی تلاوت، 4 آیتوں کی تلاوت، 1 صفحے کی تلاوت، جتنا بھی ممکن ہو سکے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی تمہیں میسر ہو اتنا قرآن پڑھو. اور اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو تو قرآن کو کم سے کم سن تو سکتے ہو. آج یہ جتنے بھی سوشل میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب آپ ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ایک کسی قرآنی سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں آپ کو قرآن، جس قاری کو بھی آپ، جس قاری قرآن کا انتخاب کریں وہ قاری قرآن، اور جس صفحے کا انتخاب کریں وہ صفحہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کم سے کم اس کو سن کر، اس کو جو بول رہا ہے اس کی نقل کرنے کی کاپی کریں. خداوند متعال آپ کے اسی پہلے قدم کو بابرکت قرار دے گا. تلاوت قرآن اور قرآن کو کیسے اپنائیں، یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے. البتہ اس میں ہم زیادہ تفصیل سے ابھی بیان نہیں کریں گے. ہماری گفتگو کا پہلا حصہ اس بات پہ مبنی ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کی فضیلت، ضرورت اور افادیت اس کو بیان کر رہے تھے. گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا کہ ہر انسان کو سکون چاہیے اور وہ سکون ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ انسان اس میں خطا کرتا ہے. قرآن کریم اصلی سکون ذکر خدا میں بتاتا ہے. کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر خدا، ہم نے کہا تھا کہ اصلی ذکر خدا یہ ہے کہ انسان صبح سے اٹھ کر رات تک سونے تلک، بلکہ پورے 24 گھنٹے میں جو کام بھی کرتا ہے اس میں اپنے دل میں اس کے خدا ہونا چاہیے. خدا کا تصور، خدا کو حاضر ناظر جاننا، اپنی فردی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ادارے کی زندگی میں جہاں وہ کام کر رہا ہے، اپنی ہمسائے والی زندگیوں میں، محلے کی زندگی میں، بہرحال زندگی کے ہر شعبے میں صبح سے لے کے رات تلک جو بھی انسان اپنی حرکات و سکنات ہیں اس میں خداوند متعال کو مد نظر قرار دینا اصلی ذکر خدا یہی ہے. البتہ ذکر خدا اور بھی ہیں لیکن اصلی ذکر خدا یہ ہے. قرآن کریم نے اپنے آپ کو ذکر کہا ہے. ھذا ذکر مبارک. قرآن کریم، یہ جو ھذا یعنی یہ قرآن، ذکر مبارک، ایک مبارک ذکر ہے. یعنی ایسا ذکر ہے کہ جو انسانی زندگی میں برکتیں لاتا ہے، انسانی زندگی میں خیرات لاتا ہے. اور ذکر سے یہ بھی کہا کہ آسودگی حاصل ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے 2 اثر یہیں پر ثابت ہو گئے. ایک، انسانی زندگی کا سکون. آپ اس بات پر یقین رکھیے، آپ اس بات پر اطمینان رکھیے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا تو آتا نہیں ہے، میں کیسے اپنی زندگی میں قرآن سے سکون حاصل کر سکتا ہوں. تو خداوند متعال کبھی بھی اس کے اوپر حد سے، انسان کے اوپر اس کے حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن تو آپ کم سے کم اپنے دل میں یہ فیصلہ کیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ مجھے قرآن پہلے مرحلے میں سننا ہے، یعنی پہلا قدم بڑھانا ہے. آپ جب پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو انسان بھی ہماری راہ میں ایک قدم بڑھائے اور وہ کوشش کرے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اسے خود بخود اس کے دل میں یہ بتلا دیتے ہیں کہ تمہیں دوسرا قدم کیسے بڑھانا ہے، اور اس کی طاقت اور توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں کیا مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے، یعنی ایک پہلا قدم بڑھائے. چاہے وہ قدم یہ ہو کہ پہلا قدم کہ آپ دل میں یہ فیصلہ کریں کہ مجھے قرآن کریم سیکھنا ہے، مجھے قرآن کریم پڑھنا ہے. اس سمندر سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس بحر بے کراں سے، اس سمندر سے ایک کاسا آب ہدایت نہ لوں، یہ ننگ نہیں ہے،
یہ عار نہیں ہے. جب انسان میں یہ ندامت پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان میں یہ دل ٹوٹنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو خود یہ پہلا قدم ہے. عزیزان گرامی، خود یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود خداوند متعال فرما رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے اس کو دکھلا دیتے ہیں. یہ راستہ یہ نہ شمار کیجیے، فقط تصور کیجئے گا کہ اس کو صرف یہ بتلا دیتے ہیں کہ تمہیں کیسے اس قرآن، نہیں، توفیق عطا کرتے ہیں. خود ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ خداوند متعال انسان کے اندر وہ لگن ایجاد کر دے، وہ ہمت ایجاد کر دے، وہ حوصلہ دے دے کہ خود بخود انسان اپنے مقصد کی طرف اور قرآن پڑھنے کی طرف اٹھے. یہ خود خداوند متعال کی ہدایت ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو قرآن سکون ہے، اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انسان اس دنیا میں کتنی قیمتیں دیتا ہے، کیا وہ اتنی قیمت نہیں دے سکتا؟ کم سے کم اسی ماہ مبارک رمضان کے 30 دنوں میں کیا وہ ہر روز یہ عہد نہیں کر سکتا اپنے ساتھ کہ 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھے؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو آج کتنے ہی ایسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کتنے ہی ایسے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ایک بٹن دبائے، ایک کلک کرے اور اس کے سامنے قرآن جس قاری کو وہ چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ساری بات انسانی فیصلے کی ہے. آج کی اس مشینی ترقی میں، آج کے ایک انسانی مشینی دور میں مشینوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن انسان ترقی نہیں کر رہا ہے. مشینوں نے تو اتنی ترقی کر لی ہے کہ گزشتہ ایام میں، گزشتہ دور میں محلے میں کسی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ قرآن کریم کس سے سیکھے، کیسے سیکھیں. آج ہر شخص کے پاس موبائل کی صورت میں، ہر شخص کے پاس ایک چلتا پھرتا قاری قرآن ہے، معلم قرآن ہے، لیکن وہ غافل ہے. تو مشینوں نے ترقی کر لی ہے، انسانوں نے ترقی نہیں کی ہے، انسانوں کے ارادوں نے ترقی نہیں کی ہے. اس ماہ مبارک رمضان کو غنیمت جان کر پروردگار متعال فرماتا ہے ھذا ذکر مبارک، اور جب وہ ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کی آیت تو شروع ایسے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر اسی روزے کو واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ اس مرحلے سے گزر کر تم تقوی کی منزل تک آ جاؤ اور تم سعادت مند بن جاؤ. لیکن ایک آیت کے بعد اگلی سے جو اگلی آیت ہے اس میں ماہ مبارک رمضان کو ایسے بیان کیا کہ شہر رمضان، یہ جو چند دن تمہیں روزے رکھنے ہیں 29 یا 30 دن، یہ کب رکھنے ہیں؟ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان کی خاصیت کیسے بیان ہو رہی ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ نزول قرآن سے ہو رہا ہے. تو کیا انسان اس نزول قرآن کے ماہ میں، کیا انسان اس قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھے، ایک آدھا صفحہ نہ پڑھے؟ ہمت تو کرے، حوصلہ تو لگائے، حوصلہ کرے، تھوڑی سی ہمت کرے. وہ اس اپنے ساتھ یہ عہد کرے کہ کم سے کم مجھے ان 30 دنوں میں 30 صفحے پڑھنے ہیں، 15 صفحے پڑھنے ہیں. وہ اپنے ساتھ جب یہ حوصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عنایت کرے گا کہ وہ اس باقی 11 مہینوں میں بھی کم سے کم اس قرآن کے ظاہر کے ساتھ آشنا ہو جائے گا. شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس ماہ، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ شب قدر کے جو ماہ مبارک رمضان میں ہے، ہم نے اسی شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. پروردگار متعال سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے جتنا زیادہ بہرہ مند ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
جتنا زیادہ اس میں عبودیت دکھا سکتے ہیں، پروردگار متعال سے یہ دعا ہے کہ وہ اس ماہ کے صدقے میں، اس کی برکتوں کے صدقے میں، اس کی رحمتوں کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں، نبی کی آل کے صدقے میں، اور ان تمام ہستیوں کے صدقے میں جنہوں نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان سب کے صدقے اور تصدق میں ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ ہم اس قرآن کریم کو کم سے کم لفظی اعتبار سے شروع کریں پڑھنا، اس کے بعد دیگر مراحل پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔